بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ دین مکمل کر کے دیا ہے. وہ دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمپلیٹ دیا ہے. اس دین میں اللہ تعالیٰ نے کوئی کمی باقی نہیں رکھی ہے. کوئی بھلائی اور خیر کی چیز اللہ تعالیٰ نے چھوڑی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے نبی آئے سبوں نے اپنی امت کے لیے جتنی چیزیں خیر کی ہو سکتی ہیں سب انہوں نے بتا دیا، اور جتنی چیزیں شر اور بری ہو سکتی ہیں سب سے روک دیا. اس سے ثابت ہوتا ہے، بہت موٹی بات ہے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی بھلائی کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے دین میں اپنے بندوں کے لیے باقی نہیں رکھا کہ اسے نہ بتا دیا ہو اپنے نبیوں کے ذریعے. ہم اس کو اگر تفصیل سے جا کر کے دیکھیں تو دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں، کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے. کتنے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ ہمیں چپل اور جوتا پہننا ہے تو پہلے دایاں پاؤں ڈالنا ہے، دایاں پاؤں میں پہننا ہے، اور نکالنا ہے تو پہلے بائیں پاؤں کو نکالنا ہے. یہاں تک بتا دیا. ہم گھر سے نکلیں تو کیا پڑھیں، گھر میں داخل ہو تو کیا پڑھیں، یہاں تک بتا دیا. کھانا کھائیں، پانی پئیں تو اس کا کیا طریقہ ہے، یہاں تک بتا دیا. واش روم میں جائیں تو کیا طریقہ ہے داخل ہونے کا، نکلنے کا، کیا پڑھنا ہے داخلے کے وقت، نکلتے وقت، یہاں تک بتا دیا. یہ سب عام باتیں ہیں جو آپ اچھی طرح اللہ کے فضل و توفیق سے سمجھتے ہیں. یعنی مسئلہ صرف حوالہ دینے کا یہ ہے کہ اللہ کے دین میں
چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی چھوڑی نہیں گئی ہیں. بعض موقعوں پر کچھ یہودیوں نے طنز کسا، تانا دیا، کہا تمہارا دین کیسا دین ہے، یہاں پیشاب اور پاخانے تک کا طریقہ بتایا جاتا ہے. تو صحابہ کہتے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمارا دین اتنا کمپلیٹ ہے کہ اس میں یہ سارے مسئلے بتا دیے گئے. جب یہ ذہن رہتا ہے ایک مسلمان کا کہ اللہ نے جو دین بھیجا وہ دین مکمل کر کے دیا، بتایا بھی، اعلان بھی کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم حج میں ہیں، وہ آپ کا حجۃ الوداع ہے، آخری حج ہے. اس کے بعد آپ کا ربیع الاول کا مہینہ حج کے بعد آتا ہے، اس مہینے میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل کرتا ہے اور فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین تم پر مکمل کر دیا، پورا کمپلیٹ تم پر تمہارا دین ہم نے کر دیا ہے. دین میں کوئی چیز باقی نہیں ہے، کوئی باقی نہیں چھوڑی گئی ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو شخص یہ کہے، جو شخص دین کے اندر کوئی نئی چیز نکالے، نئی چیز دین میں، دین کے نام پر، دنیا کے نام پر تو دنیا کے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں، آتے جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں دین کے نام پر کسی نے کوئی نئی چیز نکالی اور ایجاد کیا اور پھر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، تو اس نے تہمت لگائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ پر جو دین اترا تھا آپ نے اس کو پورے کے پورے طور پر ہم تک نہیں پہنچایا، کچھ باقی رکھ لیا، کچھ کمی رہ گئی. یہ تہمت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ سوچئے آج پوری دنیا میں ایک بڑا طبقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر عید مناتا ہے، جشن مناتا ہے. آپ سوچئے جس ڈھنگ سے، جس لیول پر اور جس شان سے، جس ٹھاٹ باٹ سے اور جس ولولے سے یہ منایا جاتا ہے، اتنا بڑا عمل اسلام کی تاریخ میں، آپ بتائیے مسلمانوں کے بیچ میں اسے منایا جاتا ہے. آپ بتائیے اس کی بھی کوئی اصل ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ جس دین میں چھوٹے چھوٹے مسئلے بتا دیے گئے، اس دین میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا ہے، خوشی منانی ہے، میلاد منانا ہے، جینتی منانی ہے، عید کے طور پر منانا ہے. اتنا بڑا مسئلہ اسلام میں نہیں بتایا گیا، اور نہیں بتایا گیا تو اسے دین کیسے بنا لیا جائے گا؟ اس کو نیکی کا کام کیسے کہا جائے گا؟ سوال تو دو ہی ہے، یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد نیکی کا کام ہے، ثواب کا، اور یا تو گناہ کا کام ہے، بیکار کام ہے. اب اگر نیکی کا کام ہے تو ایک عام مسلمان بھی یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اگر نیکی کا کام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے کام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیکی کے کام کو کیوں نہیں بتایا؟ آپ نبی بنائے جانے کے بعد 23 سالوں تک زندہ رہے، حیات رہے. 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، 23 سال کی آپ کی یہی مبارک زندگی ہے، آپ کی حیات طیبہ ہے. نیکی کا کام ہے، آپ کی ولادت ہے، آپ نے اپنی حیات طیبہ میں اپنی ولادت کا جشن، اپنی ولادت کی عید، اپنی ولادت کے لیے محفلیں رچانا، محفلیں سنوارنا، اس کے لیے آپ نے کوئی کام نہیں کیا. تاریخ سے کہیں سچی جھوٹی کوئی بات نہیں ثابت کر سکتا آدمی، یعنی سچی جھوٹی سے مراد کوئی جھوٹی بات بھی دلیل کے طور پر نہیں ملتی. اللہ کے نبی کے بعد آپ دیکھیے صحابہ میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے پناہ محبت کرنے والے تھے.
سارے صحابہ محبت کرنے والے تھے، لیکن آپ کی محبت دیکھیے، آپ کو یار غار کہا جاتا ہے، آپ صدیق کے نام سے مشہور ہیں، آپ یار غار کے نام سے مشہور ہیں۔ صدیق اس اعتبار سے کہ جب سارا مکہ آپ کو جھٹلا رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ نہیں، آپ سچے ہیں، آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ مجھے اللہ نے نبی بنایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ کہتے ہیں لوگ کہ کیسے آپ تصدیق کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جس شخص سے میرا 40 سال کا تعلق ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو آج وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کیوں بولے گا؟ اتنا گہرا رشتہ ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا دوستانہ ہے، اتنی محبت ہے، اتنی محبت کہ جب ہجرت کے وقت نکلے اور یہ ترتیب بنائی کہ نہیں، پیچھا کر رہے ہیں لوگ، پیچھا کریں گے لوگ ہمیں پکڑنے اور گرفتار کرنے کے لیے، تو تھوڑا سا راستہ بدل کر کے کہیں رک جائیں۔ غار ثور میں رک گئے۔ غار ثور میں اندر کھوہ میں جا کر کے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سرصفائی کی، آپ کو اس میں لے گئے۔ ایک سوراخ اس میں تھی، ایک سوراخ تھی اس میں، تو اس پہ انہوں نے اسے بند نہیں کر سکے، کسی چیز سے کوئی چیز نہیں مل سکی، تو اپنا پیر اس میں انگلی لگا دی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی موذی جانور ہو اندر سے اور نکل کر کے آئے اور ہمیں ڈس لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈس لے۔ اس لیے انہوں نے ایسا کیا، اور دیکھیے وہی ہوا، ہاں، کہ کسی موذی جانور نے آپ کو آ کر کے آپ کی انگلی میں کاٹ لیا۔ اتنی محبت کرتے تھے، وہ بے چین ہے، اس کا زہر جسم میں پھیل گیا، لیکن وہ جگانا نہیں چاہتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، یہاں تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، آپ کے جسم اطہر پر آنسو گرے تو آپ اٹھ گئے، کہا ابوبکر یہ کیا ہے؟ اتنی محبت کرتے تھے، اتنی محبت کرتے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد آپ نے منائی، بات دکھ کی ہے۔ مسلمان دنیا میں اتحاد کی باتیں کرتا ہے، اتحاد دنیا میں مسلمانوں کی عقیدے اور ایمان کے بعد سب سے بڑی ضرورت ہے، سب سے بڑی ضرورت ہے۔ مسلمانوں کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک رہنا سب سے بڑی ضرورت ہے، لیکن اس طرح کے مسائل اور ایشوز جو دین کے نام پر چل رہے ہیں، ان کی بنیادوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنا لعن طعن، اتنا برا بھلا اور اتنی تلعین تکفیر کی جاتی ہے، اتنی لعنت و ملامت کی جاتی ہے، اتنا حدوں سے بڑھ جایا جاتا ہے کہ جیسے مثال کے طور پر کہ جو لوگ میلاد مناتے ہیں وہی محبت رسول والے ہیں، وہی آپ سے سچی عقیدت رکھنے والے ہیں، اور جو آپ کی میلاد نہیں مناتے وہی گستاخان رسول ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ماحول، ایسا سماج، کمیونٹی میں ایسی صورتحال جہاں ہو کہ ایک طبقہ اپنے آپ کو اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا ثابت کرے اور ٹھہرائے، اور دوسرے طبقے کو گستاخ رسول اور آپ سے بغض رکھنے والا ٹھہرائے، آپ بتائیے ایسی کمیونٹی میں تال میل پیدا کرنے کی صورت کیا ہے؟ اس کی صورت یہی ہے کہ بحیثیت مسلمان جائزہ لے، سمجھے، غور کرے کہ جس کو محبت کا ایک پیمانہ مانا جاتا ہے، جس کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چاہت اور آپ سے عشق کا کہہ کر کے آپ سے اظہار محبت کیا جاتا ہے، تو آخر ہم سے محبت کرنے والے صحابہ بڑے تھے کہ نہیں تھے؟ بڑھ کر تھے کہ نہیں تھے؟ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے کہ نہیں تھے؟ اس میں تو کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہے، سارے مسلمان الحمدللہ اس پر متفق ہیں، سارے اہل سنت، وہ ہمارے بریلوی بھائی ہوں، تبلیغی بھائی ہوں، کسی اور مسلک سے ہوں، شیعوں کے علاوہ جن کو سنی کہا جاتا ہے، سارے لوگ اس پر متفق ہیں کہ صحابہ آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ آپ کی ایک ایک ادا، آپ کی ایک ایک سنت، آپ کی ایک ایک ہدایتوں پر جان چھڑکنے والے تھے، فدا رہتے تھے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم اور آپ
آپ میں اور ہمارے بیچ میں جہاں کئی مسئلے ہیں ان میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر جشن منانا اور عید منانا، میلاد النبی کو عید منا دینا اور میلاد النبی کو جشن کے طور پر منانا، آخر یہ اگر محبت کا پیمانہ ہے، یہ اگر دین ہے، یہ اگر نیک کام ہے، تو یہ نیک کام آپ نے کیا، اس نیک کام کے کرنے کے لیے آپ نے حکم دیا، یہ نیک کام آپ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ابو بکر نے کیا۔ ایک موقع پر اتنا مارا قریش والوں نے حضرت ابو بکر کو، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ سارا اتنا توڑ پھوڑ دیا تھا کہ پورا سپاٹ ہو گیا تھا، برابر نظر نہیں آتی تھی، یہ ناک اور یہ پیشانی اس طرح برابر سوچ کر کے ہو گیا تھا۔ ہوش آیا تو صرف یہی پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ کچھ نہیں، مجھے ان تک لے چلو ملاؤ، اتنی محبت کرنے والے تھے۔ کچھ نہیں، آپ کے سوا ساری دنیا ہے اس کی زندگی میں، لیکن کوئی پوچھے، کوئی بتائے، ہمارا بریلوی بھائی عام آدمی بھی پوچھے اپنے مولوی سے، اپنے رہنماؤں سے کہ بتاؤ کہ کیا اللہ کے نبی کی 23 سالہ زندگی میں آپ کی میلاد منائی گئی؟ کیا آپ کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت کا زمانہ تھا، آپ حاکم وقت تھے، کیا ایسا ہوا کبھی؟ حضرت ابوبکر کے 2 سال خلافت کے، حضرت عمر کے تقریباً 11 سال خلافت کے، ایسے ہی حضرت عثمان کے 5 سے 6 سال، حضرت علی کے خلافت کے، یہ خلفائے راشدین، انہوں نے کیا کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ پر جشن منایا، عید منائی، چراغاں کیا، راتوں میں نعتیں اور دن میں اجتماعات اور محفلیں رچائی؟ آخر ہم آپ کس بات پر جھگڑتے ہیں؟ مسلمان آپس میں کس بات پر جھگڑتا ہے؟ مسلمان اگر اپنے ان بھائیوں کو جو میلاد النبی کے قائل نہیں، جو جشن کے قائل نہیں، جو اسے عید منانے کے قائل نہیں بلکہ اس کے خلاف ہیں، ان کو کس بنیاد پر یہ گستاخ کہتے ہیں؟ کیا یہ گستاخ کہتے ہیں حضرت ابوبکر کو؟ کیا یہ گستاخ کہتے ہیں خلفائے راشدین کو؟ کیا یہ گستاخ کہتے ہیں صحابہ کو؟ کیا تابعین کو؟ حتیٰ کہ وہ چاروں امام جن کی امامت کی ایک دنیا قائل ہے، دنیا کی اکثریت ان کی اماموں کی، ان کی امامت کی مطلب شاہد ہے اور قائل ہے اور تقلید بھی کرتی ہے، کیا ان چاروں اماموں میں کسی امام نے آپ کی میلاد کا جشن منایا ہے، اجازت دی ہے، حکم دیا ہے؟ یہ مبارک دور اللہ کے نبی نے جس کے بارے میں فرمایا تھا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، آپ نے فرمایا سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرا جو دور چل رہا ہے، اس دور میں جتنے لوگ ہیں یہ سب سے بہتر ہیں، اس کے بعد جو زمانہ آئے گا اس کے بعد وہ سب سے بہتر ہوں گے، اس کے بعد وہ سب سے بہتر ہوں گے۔ جو زمانہ سب سے بہتر اللہ کے نبی نے ٹھہرایا، جس زمانے کے لوگوں کو سب سے بہتر آپ نے بتایا، آپ پوچھئے کیا وہ لوگ گستاخ تھے؟ اپنے بھائیوں سے پوچھئے، آپ اپنے سے پوچھئے، آپ اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ انہوں نے جب کوئی میلاد کی مجلس نہیں رچی اور نہ رچائی اور نہ جشن میلاد منایا، نہ میلاد النبی کو عید بنایا، تو کیا یہ گستاخ تھے؟ آج آپ کے بھائی اہل حدیث گستاخ ہیں، یہ وہابی گستاخ ہیں، آپ ان کو گستاخ نہیں کہتے ہیں۔ حقیقت میں ان کے اصل جو سلف ہیں، ان کے اصل جو رہنما ہیں، جن کے طریقے پر چلنے کی ہدایت دی تھی اللہ کے نبی نے، آپ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، آپ نے فرمایا تھا علیکم بسنتی، جب تم اختلاف دیکھنا اپنے سماج میں، اپنی کمیونٹی میں، اپنے کلمہ پڑھنے والے بھائیوں میں جب اختلاف دیکھنا تو میری سنت سے چمٹ جانا، میرے طریقے سے جڑ جانا، دیکھ لینا میرا طریقہ کیا ہے جس مسئلے میں لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ آج اگر لوگ اختلاف کرتے ہیں کہ میلاد منائی جائے کہ نہ منائی جائے،
تو مسلمانوں میں ان کا طریقہ، جو لوگ نبی کی سنت کے سچے پیروکار ہیں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ اختلاف کے زمانے میں، کسی مسئلے کے اختلاف کے حالات میں، ان کا طریقہ یہ ہے کہ سنت ڈھونڈیں۔ سنت بتائے ہمارا کوئی بھائی، بتائے ہمارا کوئی علم والا کہ اللہ کے نبی نے، آپ نے اپنی سنت ٹھہرائی ہے اپنی تاریخ پیدائش کو عید کے طور پر منانے کی؟ نہیں ٹھہرائی، نہیں ٹھہرائی ہے۔ کوئی جھوٹی اور موضوع حدیث میں نہیں لا کے بیان کرتا ہے، اپنے من مانی تعویل کر کے آیتیں اور واقعات سے اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے آدمی کی کیسے ثابت کریں کہ یہ چیز جائز ہے، کیسے ثابت کریں کہ یہ اچھا ایک طریقہ ہے، بھلے بعد میں چلا، بھلے بعد میں اس کا رواج ہوا، لیکن یہ ثابت کر نہیں سکے، نہ کر سکیں گے قیامت تک کہ اللہ کے نبی کے دور میں آپ کی پیدائش کا جشن منایا گیا ہو، آپ کے خلفاء نے جشن منایا ہو، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، میرے بعد تھوڑے ہی دنوں کے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے، خبردار جب اختلاف دیکھنا تو میری سنت ڈھونڈنا، اور اس وقت میرے خلفاء کی سنت ڈھونڈنا جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت ملی ہے۔ ہدایت، خلفاء راشدین اللہ کی طرف سے ہدایت کی راہ پر تھے، خلفاء راشدین ہدایت کی راہ پہ تھے، ان سے کوئی کچھ نہیں، ادنا ثبوت نہیں، ایک سطر کا ثبوت نہیں، ایک لفظ کا ثبوت نہیں کہ آپ کی پیدائش کا جشن انہوں نے منایا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ ہدایت والے ہیں میرے خلفاء، اگر وہ ہدایت والے ہیں تو ان کے طریقے پر چلنے والے بھی الحمدللہ ہدایت والے، انہیں اگر آپ ہدایت سے دور ٹھہراتے ہو تو دیکھو آپ اختلاف پیدا کرتے ہو کہ وہ لوگ اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ ہاں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اختلاف کے حالات میں نبی کی سنت اختیار کرنا ضروری ہے، خلفاء کی سنت، صحابہ کا طریقہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ رسول کے طریقے کی جو مخالفت کرے گا، آپ کی سنت، آپ کی زندگی آئینہ کی طرح سامنے ہوگی، اس کے بعد بھی اس طریقے کی مخالفت کرے گا، صحابہ کی جماعت جو ہے ان کا جو طریقہ ہے اس کی مخالفت کرے گا۔ صحابہ کا طریقہ آپ کی سنتوں پر عمل کا طریقہ ہے، آپ سے محبت کا طریقہ ہے، محبت آزادی نہیں دیتی کہ جیسے چاہیں آپ کریں۔ اگر محبت کا معنی آزادی ہے تو آپ دیکھیے حضرت ابوبکر سب سے زیادہ محبت کرنے والے تھے آپ سے۔ جس دن آپ کی وفات ہوئی، دیکھیے جس دن آپ کی وفات ہوئی اس دن بہت اضطراب تھا، بہت بے چینی تھی، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ صحابہ کے اوپر اس سے بڑا اس روئے زمین پر کوئی حادثہ نہیں تھا، اور کسی بھی ایمان والے کے لیے کہ آپ کی وفات کی خبر وہ سنیں اور آسانی سے اسے قبول کر لیں۔ ان کی محبت کا تو یہ تقاضا تھا کہ آپ پر موت آئے ہی نہ۔ آپ سوچئے ہمارا کوئی محبوب ہو، ہمارا کوئی چھوٹا بڑا ہو، عزیز و اقارب ہو، ہم اسے آخری سانس تک بچانے کے لیے سارے سورسز لگا دیتے ہیں، ہم مرنا نہیں دیکھنا چاہتے۔ آپ کو مرنا دیکھنا چاہیں گے صحابہ، لیکن مرنا تو برحق تھا آپ کا۔ جتنے نبی آئے سب پر موت آئی اور وفات پا گئے، وہ جتنے نبی آئے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ لیکن دیکھیے جس دن وفات ہوئی آپ کی، بے چینی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں آپ گئے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، پھر آپ ہمارے بیچ میں آ جائیں گے۔ آپ گئے ہیں اپنے رب سے سرگوشی کے لیے، آپ ہمارے بیچ میں لوٹ کر کے آنے والے ہیں۔ کوئی بولے گا نہیں کہ آپ کی موت ہو گئی ہے، ورنہ اس کا حساب تلوار سے کیا جائے گا۔ سوچئے یہی تو چاہتے تھے وہ۔ آپ بتائیے، یہی تو محبت ان کی تھی کہ وہ کہا جائے کہ آپ کو موت نہیں ہوئی ہے،
لیکن سب سے زیادہ محبت کرنے والا، سب سے زیادہ اس روئے زمین پر ثابت قدم حق اور سچائی پر حضرت ابو بکر تھے۔ وہ جب آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں گئے، آپ کے مبارک چہرے سے چادر ہٹائی، بوسہ دیا، اسی وقت کہا کہ آپ پر موت طاری ہو گئی ہے، آپ کو موت لاحق ہو گئی ہے، آپ وفات پا چکے ہیں۔ دیکھیے، سارے لوگوں کے دل کی یہ بات تھی نا کہ آپ کے مرنے کی بات نہ کی جائے، لیکن سب سے زیادہ محبت کرنے والا اٹل اور حق سے ہل نہیں سکتا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ پر موت طاری ہو گئی۔ تو سچائی ماننا ضروری ہے۔ اس کے بعد کھڑے ہوئے تو سب لوگوں کے بیچ میں پڑھا، قرآن سے استدلال کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں، جتنے رسول آئے اللہ کے آپ سے پہلے، بتاؤ کوئی ہے دنیا میں؟ آخر یہ بات اس لیے پوچھی جاتی ہے خاص سے عام تک کہ ہر آدمی کے ذہن میں یہ بات جانے کے بعد، سوال جانے کے بعد ایک ہی جواب ہو۔ وہ جواب ایک ہی کیا؟ کوئی رسول نہیں ہے آپ سے پہلے جو آیا ہے۔ جتنے رسول آئے وہ 1,00,000 سے زیادہ آئے یا جو بھی ان کی تعداد ہو، کوئی رسول دنیا میں نہیں ہے۔ تو آپ بھی جب ایک رسول ہیں تو اللہ کی سنت کے مطابق آپ کو بھی جانا ہے۔ محبت کا تو یہ تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کو اور حق کا انکار کر دیا جائے۔ آج بھی محبت کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے جشن میلاد نہیں منائی، آپ کی زندگی میں آپ کے بعد نہیں منائی گئی، 300 سالوں تک نہیں منائی گئی، حتیٰ کہ 4 اماموں کے زمانے تک نہیں منائی گئی۔ 4 صدی یا 7ویں صدی ہجری میں شیعوں نے محبت کے جھوٹے دعوے اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ محبت کرنے والا ثابت کرنے کے لیے یہ طریقہ انہوں نے ایجاد کیا، لوگوں کو کھڑا کیا۔ لکھو اس کے فیور میں، ثابت کرو میلاد نبی، اور اسی طرح مناؤ حضرت علی کی میلاد، حسن حسین کی میلاد، فاطمہ کی میلاد، اور حاکم وقت کا جینتی مناؤ۔ یہ اتنے دنوں کے بعد یہ چیز شروع ہوئی تو سوال یہ ہے کہ جو چیز حق اور اٹل تھی اور یہ نیکی کا کام تھا، تو جب انہوں نے نہیں کیا تو نیکی کا کام بعد میں کیسے ہو گیا؟ آخر نیکی کا کام ہی سمجھ کر کے تو ہمارا بھائی کرتا ہے، جو نہیں کرتا اس کو نیکی کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف اور گستاخ ٹھہراتا ہے۔ کیسے ٹھہراتا ہے؟ ہم بہت درد دل سے ان سے پوچھتے ہیں، آپ سے کہتے ہیں کہ پوچھو اپنے بھائیوں سے۔ جب یہ بات آئے، جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی مسئلے میں کوئی تکرار و حجت کی ضرورت نہیں ہے۔ تکرار و حجت اور جھگڑنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو لگا دیتا ایک ہی راہ پر، لیکن اللہ تو امتحان لینا چاہتا ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے کہ جس نبی کی سنت کی بنیاد پر، جس نبی کے کلمے کی بنیاد پر مسلمان ہوتے ہو، اس نبی کا طریقہ ہی دین ہے اور ان کی سنت ہی اصل سنت ہے، ان کے صحابہ کا طریقہ دین ہے۔ تو اس دین کو تم دیکھو اور اسی دین پر چلو، یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ اس سے ہٹ کر کے اگر کوئی طریقہ اپنایا جاتا ہے تو بتاؤ کہ کیا کوئی طریقہ ہم اپنے طور پر گڑھ لیں تو کیا وہ نیکی کا طریقہ ہو جائے گا؟ ہر آدمی پوچھے کیا وہ نیکی کا طریقہ؟ عام لوگوں کا کیا مسئلہ ہے، ہمارے عام بھائیوں کا، نوجوانوں کا، جہاں ان کا دل لگتا ہے، جس سے شوق ایک طرح سے ان کے جذبات کو اپنے حساب سے چلنے کا اور اپنے پورا کرنے کا شوق کو موقع ملتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں وہ۔ لیکن ایک مثال جو آپ کو دیا ہوں وہی یاد رکھنا، زیادہ یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر بات ہم سمجھنے والے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم بے پناہ محبت کرتے تھے، بے پناہ، بیان نہیں کیا جا سکتا۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ کبھی ہم بال بچوں میں ہوتے ہیں
اور آپ کی یاد آ جاتی ہے تو جب تک آپ کو آ کے دیکھ نہیں لیتے چین نہیں رہتا. آپ سوچئے یہ صورتحال رہتی تھی محبت کی. اتنی محبت کرتے تھے کہ اگر ادھر ادھر مشغول ہیں اور آپ یاد آئے تو بھاگ کر کے آپ کو دیکھ کر کے سکون حاصل کرتے تھے. لیکن کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتے تھے، لیکن آپ ناپسند کرتے تھے کہ جب آپ آئیں ہمارے بیچ میں تو ہم آپ کے لیے کھڑے ہو جائیں تو ہم کھڑے نہیں ہوتے. ہمارا دل کہتا تھا کہ آپ آئے ہیں تو ہم کھڑے ہو جائیں، لیکن آپ نہیں پسند کرتے تھے کھڑا ہونا اپنے لیے. آپ کہتے تھے یہ اجموں کا طریقہ ہے، اجمیوں کا. یہ اجمیوں کے بڑے لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ جب آئیں تو لوگ ان کے کھڑے ہو کر کے استقبال کریں. مجھے یہ پسند نہیں ہے. تو کہتے ہیں ہم سب سے زیادہ محبت کرنے کے باوجود آپ سے، آپ ہمارے بیچ میں جب آتے تھے تو ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے. آپ سوچئے یہ میلاد کی مجلسیں جب ہوتی ہیں تو کہتے ہیں آپ ہمارے بیچ میں آنے والے ہیں. ڈھول کہیں بجتے ہیں، تاشے کہیں بجتے ہیں، قانون اپنا کام نہ کرے تو معلوم نہیں کتنے ہنگامے ہوں گے. ان ہنگاموں کے بیچ میں کہتے ہیں آمد رسول ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائیوں کو سمجھ دے، ہم سب کو سمجھ دے. جہاں جہاں ہم چوک رہے ہیں، جہاں جہاں ہم راستہ بھٹکے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح راستے پر لائے. یہ بہت بڑی صورتحال ہے، بہت عجیب صورتحال ہے، بیان کرنے سے باہر صورتحال ہے. یہ اتنی عجیب صورتحال ہے، اور وہ عجیب صورتحال اسی لیے ہے قرآن ایک سچائی بیان کرتا ہے، ایک مسلمہ اصول بیان کرتا ہے. جب صحابہ کے طریقے کی مخالفت ہوگی تو وہی مخالفت محبوب بنا دی جائے گی. بدعتوں سے محبت پیدا ہو جاتی ہے سنتیں چھوڑ دینے کے بعد. سنتوں سے لالچ نہیں لگتی، محبت نہیں لگتی تو بدعتوں کا آدمی رسیہ اور دیوانہ ہو جاتا ہے. دیوانگی کی حد تک جب دیکھا جاتا ہے کہ کیسے جشن مناتے ہیں ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان، ہمارے اپنی کمیونٹی کے لوگ، تو ایسا لگتا ہے کہ دیوانے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں. اسی دیوانگی کو شریعت کے پیمانے پر چیک کرنا ہے، اسی کو چیک کرنا رہتا ہے. کتنی آگے بات بڑھ گئی. لوگ اس 12 ربیع الاول کی مناسبت سے ایک بڑی تعداد میں مدینہ میں جمع ہوتے ہیں، کسی نام پر، زیارت کے نام پر، عمرہ کے نام پر جمع ہوتے ہیں. کس لیے جمع ہوتے ہیں؟ میلاد نبوی، نبی کے شہر میں مدینہ میں ہم منائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے کوئی بدعت میرے شہر میں مدینہ میں ایجاد کیا، جس نے کسی بدعتی کو مدینہ میں پناہ دیا، لعنت ہے اس پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد متفق علیہ طور پر بدعت ہے. یہ بدعت ہے. جو لوگ دلیل نہیں لا پاتے تو کہتے ہیں بدعت ہے، لیکن بدعت حسنہ ہے. اللہ کے نبی ہر جمعہ کے خطبے میں فرماتے تھے کل بدعت ضلالہ. آپ فرماتے تھے ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت. اور بھائی جب دلیل کہیں سے نہیں لا پاتا کہ 2 4 کی طرح کوئی دلیل دکھا دے تو کہتا ہے کہ بدعت تو ہے ضرور، لیکن یہ اچھی بدعت ہے. کیسی بدعت ہے؟ اچھی بدعت. اللہ کے نبی تو فرماتے ہو ہر جمعہ کو سارے مسلمان مردوں اور عورتوں کو جو جمعہ میں جمع ہیں اور ساری مساجد میں اماموں کے لیے آپ نے سنت جاری کر دی کہ پڑھو میری یہ ہدایت اور میری یہ سنت پر عمل کرو. پڑھو اپنے خطبوں میں، پہلے سے یہ بنیادی چیزیں بتاؤ، پھر اپنے موضوع پر بات کرو. وہ کون سی بنیادی بات؟ فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ. آپ کہتے ہیں ہر بدعت گمراہی ہے. ہمارے کچھ بھائی کہتے ہیں نہیں، ہر بدعتوں میں کچھ بدعتیں گمراہی نہیں، وہ اچھی ہیں. اسی سے ثابت ہوتا ہے
کہ کہیں نہ کہیں آدمی مانتا ہے کہ یہ بدعت تو ہے لیکن اچھی بدعت ہے، اچھی بدعت ہے۔ مسلمانوں، میرے عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، دیکھو، یاد رکھو ہمارے نبی نے فرمایا ہے ہر بدعت گمراہی ہے، ان میں کوئی بدعت ہدایت کی بدعت نہیں ہے، بدعت حسنہ نہیں ہے، سب بدعت بری بدعت ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مدینہ میں لوگ اب جمع ہو رہے ہیں، اور مدینہ میں جمع ہو کر کے کیا تصور ہے، ان کا کنسپٹ ہے کہ مدینہ میں ہم آپ کی میلاد اور آپ کی پیدائش کا جشن منائیں گے۔ یاد نہیں ہے لوگوں کو، فکر نہیں ہے، خبردار نہیں ہے، چوکنا نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا مدینہ ہر شہر کی طرح کوئی شہر نہیں ہے، مدینہ ایک شہر ہے جو شہر رسول ہے، یہ مدینہ ہمارے نبی کا شہر ہے۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اے اللہ اس کی محبت میرے دل میں اور میری امتیوں کے دل میں ڈال دے۔ آپ نے مدینہ میں رہنے کے لیے رغبت دلائی کہ مدینہ میں کسی طرح قیام اور ٹھہرنے کے لیے راستہ ڈھونڈو، تمنا کرو مدینہ میں مرنے کی۔ یہ وہ مدینہ ہے، یہ وہ مدینہ ہے جس مدینے کو اللہ کے نبی نے کہا اللہ نے مکہ کو حرم قرار دیا تو مدینہ کی ایک حد اور ایک باؤنڈری آپ نے بتائی، کہا اس باؤنڈری کے اندر مدینہ حرم ہے، کہا اس میں رہنے کی تمنا کرو، اس میں مرنے کی تمنا کرو، سوچو، کوشش کرو، کوشش تو کرو، نیتیں تو رکھو، اللہ تعالیٰ نیتوں پر اجر دے گا۔ اس مدینے کے بارے میں آپ فرماتے ہیں اس مدینے میں جو کوئی بدعت کا ارتکاب کرے اور کسی بدعتی کو پناہ دے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعنت ہو اس پر اللہ کی، لعنت ہو اس پر فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی۔ بات کوئی معمولی نہیں ہے، بات اتنی حدوں تک آگے جا چکی ہے، اس لیے یہ فرض ہے ہمارا، آپ کا فرض ہے، ہمارے اپنے بھائی ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں ہمارے کلمہ پڑھنے والے بھائی ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ رشتوں کو جوڑنا، بھائی چارگی کو جوڑنا، بھائی بندی کا کام کرنا، ان کے ساتھ کمیونٹی بیس پر کلمے کے بھائی ہونے کی بنیاد پر ان کے ساتھ اپنے رشتوں کو جوڑنا، اسلامی اور مسلمانی۔ لیکن ان رشتوں کی قیمت صرف اسی حد تک ہے اور اسی وقت ہے جب وہ قرآن و حدیث اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور صحابہ کے طریقے پر ہوں، کیونکہ ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے بدعتیں نہیں کی جا سکتی، ان رشتوں کو جوڑنے کے لیے باطل اور حرام کام ان کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے، میلاد نہیں منائی جا سکتی۔ بدعت کی مجلسوں میں اہل سنت اور اہل الحدیث کو جانا میرے بھائیوں بدعتیوں سے زیادہ خطرناک ہے۔ ایک مولوی کسی بدعت کی مجلس میں چلا جائے وہ بدعتی نہیں ہے، تو جتنا بدعتی مولوی سماج کے لیے خطرناک ہے اس سے زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ عام آدمی تو یہی سمجھے گا کہ ہمارا بھائی ہمارا مولوی تو گیا ہے، اب وہ فتنے میں پڑ گیا۔ اس لیے بدعتی اجلاس، بدعتی مجلسیں، بدعتی محفلیں، بدعت کے جشن، بدعت کے نام پر عید خطرناک ہے، کتنا خطرناک ہے، عید کا نام دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہم سب پر، سارے مسلمانوں پر۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم سب کو جب تک زندہ رہیں اپنے اس دین پر رکھے جو دین اس نے کمپلیٹ کیا ہے، جو دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا نام ہے۔ جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پر رہیں، نبی کی سنت پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسلام پر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہو، مسلک صحابہ پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔